یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا، فیکلٹی کی ڈین کو بھی ہٹا دیا گیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نئے چیئرمین کو بٹھایا گیا تو انہوں نے بھی، وہ چونکہ لا کے آدمی تھے، قانون اصول ضابطے کو مانتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ پوزیشن صحیح ہے، یہ ہمارے ممبر ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ کے ممبر ہیں، ان کی ڈیوٹی ادھر ہی ہے. انہوں نے مجھے 4 کورسز پڑھانے کو دے دیے. جو نئے ڈین آئے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ڈین بنایا گیا ہے، حالانکہ یونیورسٹی کے رولز ریگولیشنز کے مطابق بورڈ آف گورنرز جو فیصلہ ساز ادارہ ہے اس نے باقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو ڈین کے عہدے پر نہیں بٹھایا جائے گا. پڑھانے کے لیے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں لیکن ڈین کے عہدے پر نہیں رکھیں گے. تو نئے ڈین صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں کریں کہ آپ اکیڈمی میں واپس چلے جائیں. میں نے کہا کیسے جاؤں؟ آپ آرڈر کریں، ٹرانسفر کریں مجھے تو میں چلا جاتا ہوں. پریزیڈنٹ کے پاس ٹرانسفر کا اختیار ہے، وہ ٹرانسفر کر دیں تو میں چلا جاتا ہوں، مجھے تو ڈیوٹی دینی ہے، ادھر دوں یا ادھر دوں. انہوں نے کہا نہیں، لیکن وہ انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے تو وہ نیا آرڈر نہیں کریں گے. تو میں نے کہا جو پرانا آرڈر ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا 16 فروری 2021 کو، یعنی اسی فروری میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ باقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ جس نوٹیفیکیشن کے تحت مجھے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹایا گیا وہ نوٹیفیکیشن یونیورسٹی کے ریکٹر نے جاری کیا تھا، اور ریکٹر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے لکھا ہے کہ ریکٹر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں، یہ نوٹیفیکیشن سرے سے غیر قانونی ہے. تو وہ نوٹیفیکیشن تو ختم ہو گیا، تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا، کچھ عرصہ تو خاموشی رہی اس کے بعد. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکیڈیمک کونسل میں، جس میں یونیورسٹی کے تمام یونیورسٹی کے جو فل پروفیسرز ہوتے ہیں وہ ممبرز ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں سب کے سامنے یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ مجھے شیلڈ دی اور میری اکیڈمی میں خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا. وہ آج بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اس کی رپورٹ موجود ہے 11 مارچ کی. اچھا، لیکن ایسا ہوا یونیورسٹی میں کہ چونکہ ہم نے قانون، ضابطے اور اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق جو کچھ ہمیں غلط نظر آ رہا ہو اس پر تنقید کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وقتاً فوقتاً ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہوا یہ کہ ہماری یونیورسٹی کے ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، جو ایڈمنسٹریشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. یہ ایک ایکیڈیمکس کے وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ والے ایڈمنسٹریشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. ان کا نام ہے نبی بخش جمانی، پروفیسر ڈاکٹر نبی بخش جمانی، وائس پریزیڈنٹ ہیں ایڈمنسٹریشن کے. ان کے متعلق کئی دفعہ یہ باتیں سننے میں آئیں، کچھ بیہودہ قسم کی باتیں، اور ان کے متعلق ایسی باتیں جو ناگفتوے قسم کی، اور کہ ان کی کچھ ویڈیوز ہیں اور جو بہت بے حیائی پر مبنی ہیں. ذاتی طور پر مجھے اس طرح کی باتوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہوتی اور میں ان کو اوائڈ کرتا ہوں. ای میل پتہ نہیں کہاں سے آئی، لیکن میں نے وہ چیز نہ دیکھی نہ کسی سے ڈسکس کی. لیکن پھر یہ ہوا کہ یونیورسٹی میں اساتذہ کی جو تنظیم ہے ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن، تو اس کے صدر نے، جو ہم سب اساتذہ کے نمائندہ تھے، انہوں نے یونیورسٹی کے صدر کو ایک لیٹر لکھا اور وہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے. اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا کہ جمانی صاحب کی یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بالکل سچی ہیں، صحیح ہیں، فیک نہیں ہے. میں نے ان کا فورینسک کرایا ہے، اور یہ کہ انہوں نے خود ایف آئی اے کے سامنے جمانی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں ایک ویڈیو کے علاوہ کئی ویڈیوز کا اعتراف موجود ہے. اور وہ جو ایف آئی اے میں انہوں نے اپنی درخواست دی ہے اس میں بھی کئی سارے مسائل ہیں. انہوں نے یہ لیٹر لکھا صدر جامعہ کو بھی، پریزیڈنٹ آف یونیورسٹی کو، صدر پاکستان جو یونیورسٹی کے چانسلر ہیں ان کو بھی بھیجا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی بھیجا، چیئرمین ایچ ای سی کو بھی بھیجا. ہمیں بھی وہ لیٹر ملا. تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ معاملہ تو بہت سیریس ہے، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ایک اسلامی تشخص ہے، اس میں اتنے اعلیٰ عہدے پر ایسا بندہ کیسے بیٹھ سکتا ہے. تو کچھ دن تو میں انتظار کرتا رہا کہ اس پر یونیورسٹی کارروائی کرے گی، لیکن جب کارروائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد میں نے پریزیڈنٹ کو خط لکھا، اور وہ خط بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر، ہر جگہ وہ پھیلا ہوا ہے. یونیورسٹی میں ساری چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، حالانکہ میں نے ان کو کانفیڈینشلی وہ لکھا تھا. اس لیٹر میں میں نے ان کو، جمانی صاحب پر میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، نہ آج میں ان پر کوئی الزام لگا رہا ہوں، کیونکہ میں قانون کا آدمی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک الزام ثابت نہ ہو ہر شخص معصوم ہے، اور ہر شخص کو صفائی کا موقع دینا چاہیے.
میں نے اس خط میں یہ مطالبہ کیا یونیورسٹی کے صدر سے کہ اتنا سنگین الزام ان پہ لگا ہے، اور الزامات بلکہ، کیونکہ صرف ویڈیو کا مسئلہ نہیں تھا، سیکشول ہیراسمنٹ کا ایشو تھا، ایون ریپ کا الزام تھا اس میں، اور یہ کہ ہماری خواتین اساتذہ، خواتین اسٹاف ممبرز، خواتین اسٹوڈنٹس خطرے میں خود کو محسوس کر رہی ہیں، ایسی باتیں اس میں لکھی تھیں. تو میں نے کہا کہ اتنے خطرناک الزامات ان پر یونیورسٹی کے اساتذہ کے سربراہ نے لگائے ہیں، یعنی منتخب صدر نے لگائے ہیں، تو آپ انکوائری کرائیں، اور جب تک انکوائری نہ ہو تو ان کو اس عہدے سے کہیں کہ آپ ذرا پروفیسر ہیں، پڑھاتے رہیں یا جہاں بھی آپ چھٹی پہ جائیں یا جو بھی کریں، لیکن اس عہدے سے انکوائری ختم ہونے تک ان کو ہٹائیں، کیونکہ یہ معاملات کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوا، یہ خط میں نے لکھا، 1-2 دن بعد مجھے خط ملا. میں نے سوچا کہ شاید یونیورسٹی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. مجھے خط میں بتایا گیا کہ آپ پچھلے 4 مہینوں سے اکیڈمی سے غیر حاضر ہیں. مجھے حیرت ہوئی، بھائی میں کیسے غیر حاضر ہوں؟ اکیڈمی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو یہ اٹینڈنس سب کچھ آن لائن موجود ہے، دیکھ لیجیے. تو پھر خاموشی کے مسائل پر بات ہو رہی تھی، تو مجھے باقاعدہ انوائٹ کر کے اس میں بلایا گیا کہ آپ اسلامی یونیورسٹی کے مسائل پر ادھر ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ سب کو معلوم ہے اسلامی یونیورسٹی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، جس کو گورنمنٹ سے الزام یہ تھا کہ ایک ڈلیوری بوائے کو جو وہاں ڈلیوری دے رہا تھا اس کو کچھ لڑکوں نے ریپ کیا ہے. یعنی یہ باہمی رضامندی کا مسئلہ تھا، جو بھی تھا، دونوں چاہے رضامندی سے ہوں چاہے وداؤٹ کنسنٹ ہو، ریپ ہو، پاکستانی قانون کی روح سے بھی اسلامی شریعت کی روح سے بھی دونوں جرائم ہیں. تو اور پھر یہ کہ اس بچے کی جس طرح حالت تھی اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا ہے. پھر اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی گئی، اس کو خاموش کرانے کے لیے، دبانے کے لیے، کیونکہ ظاہر اس میں شرم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ بول نہیں پاتے. تو وکٹم کو